ایک ایسا میگا پروجیکٹ جس میں دنیا کے 150 ملکوں نے حصہ لیا، جہاں پر نئے ایئرپورٹس، موٹر وے اور سی بورڈز بنانے کا وعدہ کیا گیا اور فیوچر میں دبئی جیسی کنٹری سنگاپور بنانے کا خواب دکھایا گیا۔ لیکن آج یہی پروجیکٹ انہی ملکوں میں کچھ ادھورا نظر آ رہا ہے، اور یہ تھا چائنا کا سب سے بڑا گلوبل میگا پروجیکٹ۔ اور اس پروجیکٹ سے سب سے زیادہ نقصان ان غریب ملکوں کا ہوا ہے جن میں یہ پروجیکٹ کبھی شروع نہ ہو سکا۔ تو آئیے اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ 2013 میں چائنا کے پریزیڈنٹ نے ایک اعلان کیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کا۔ چائنا کا مقصد تھا ساؤتھ افریقہ، سوڈان، ان جیسی جتنی بھی غریب ممالک ہیں، ان کے بیچ ایک سلک روڈ بنایا جائے تاکہ ان سارے ملکوں کو آپس میں جوڑا جا سکے اور ان غریب ملکوں میں ترقی کی ڈیولپمنٹ آ سکے، اور ان سب کا لیڈر بنے چائنا۔ چائنا نے یہ پلان سنا کر سب کو حیران کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 140 ملکوں نے اس کے اندر حصہ لیا۔ اب ان میں بہت سے ممالک غریب تھے جنہوں نے چائنا سے بطور قرضہ لیا اور اس پلان میں شامل ہو گئے، اور چائنا نے اس پروجیکٹ پر 1.2 ٹریلین لگا دیے۔ اب دھیرے دھیرے گلوبل میگا پروجیکٹ کا حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ دراصل چائنا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور سالانہ 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے انجینئرز بن رہے تھے، اور چائنا کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ان کو جاب دے سکے۔ اور چائنا نے اس پروجیکٹ پر اتنا پیسہ لگا دیا کہ ان کو IMF، یورپین کنٹریز سے لون مانگنا پڑا، اور آخر کار یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ اور ان کا سب سے زیادہ نقصان ان غریب ملکوں کا ہوا ہے جنہوں نے چائنا سے قرضہ لیا تھا۔ دراصل BRI یہ کبھی لوگوں کے فائدے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ چائنا نے اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ BRI جس سے غریب ملکوں کو تو بہت نقصان ہوا ہے، کیا اس پروجیکٹ سے چائنا کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دراصل چائنا جیسے چاہتا تھا ویسے نہیں ہوا۔ چائنا جو ہے وہ پورے ملکوں پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کا الٹا ہوا، چائنا BRI کی وجہ سے بہت لاس میں چلا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔